پنشمنٹ کیا ہے؟ جو لوگوں سے مانگتے، جو لوگوں سے توقع رکھ، جو اپنے اندر لالچ رکھ، ان کو کیا پنشمنٹ ملنے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کو کیا پنشمنٹ ملنے والا ہے؟ متفقن علیہ روایت ہے، جو شخص مانگنے کو عادت بنائے گا وہ قیامت کو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہیں رہے گا، گوشت نام کو نہیں ہوگا اس کے چہرے پر۔ اپنا چہرہ ایزیوم کرو کہ یہ سارا گوشت نکل گیا ہو چہرے سے، تو کیسے لگیں گے ہم؟ یہ قیامت کے دن پنشمنٹ ہونے والا ہے۔ جو بھی ہے، آپ جس کنڈیشن میں ہو، جس سے بھی مانگنے کی خواہش ہوتی ہو، وہاں پر اس خواہش کو ختم کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ اتنا بڑا پنشمنٹ ملنے والا ہے۔ اب بہت سارے ایسے بھی ہے، پنشمنٹ سننے کے باوجود بھی ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، ایسی بدبختی کی بھی لوگوں کے پاس علامت ہوتی ہے، سنتے ہیں لیکن پھر بھی ہاں اتنا تھوڑی ہوگا، اللہ غفور الرحیم ہے، ایسے تھوڑی ہوگا، تو یہ نہ کریں۔ جب یہ بات بتائی جا رہی ہے، حدیث میں اتنا پنشمنٹ بتایا جا رہا ہے، تو پھر اس پر کان کو کھڑے کریں، اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ لے کے آئیں۔ ایک اور پنشمنٹ بتایا گیا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس کو پریکٹیکلی ایزیوم کرو، کسی سے کوئی بھی توقع ہے، مطلب وہ چیز نہیں ہے، وہ آگ ہم طلب کر رہے، آگ مانگ رہے۔ اگر کسی کو پریکٹیکلی یہ اپلائی ہو نا دنیا میں، مانگتے سیدھے آگ مل جائے تو کوئی نہ مانگے، پھر ہم وہ تصور نہیں کر سکتے نا، وہ پریکٹیکلی ہو نہیں رہا ہے، اس وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو ترجیح نہیں دے رہے، اس کی اہمیت نہیں آ رہی، اس کا سخت بات ہے وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی۔ تو کسی کے آگے سوال کر رہے، مطلب ہم کیا کر رہے ہیں، انگارہ مانگ رہے، آگ کا انگارہ دے دو، آگ کا انگارہ لے رہے۔ اگر کوئی دے رہا ہے نا کوئی چیز، تو وہ آگ کا انگارہ ہے، اب چاہے تو کم کرے یا پھر زیادہ اکٹھا کرے، آپ کی مرضی ہے۔ تو مانگنے والا آگ کا انگارہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے، اب وہ آگ کا انگارہ لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا رب کے سامنے۔ ایک اور ہے ترمذی کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سوال کرنا چھلنا ہے، چھلنا، چھلتے ہیں نا، ترکاری کو چھلتے ہیں، فروٹس کو چھلا جاتا ہے، چھلنا ہے، جس سے آدمی اپنے چہرے کو چھیل لیتا ہے۔ ایک سوال پہ چھلا، دوسرے سوال پہ پھر چھلا، تیسرے سوال پہ پھر چھلا، سوائے اس کے کہ آدمی بادشاہ کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ اب ماں بچوں میں یہ عادت ڈالتی ہے مانگنے کی، تو مطلب ماں خود بھی چھیل رہی اپنے آپ کو اور بچے کو بھی چھلوا رہی، کتنا بڑا عذاب ہے نا، ہم سوچتے بھی نہیں، ہم ایسے روزمرہ میں بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں، جاؤ مانگو، کیا کرنا ہے مانگو، حق ہے، نہیں، بہت بڑا پنشمنٹ ہے، اس چیز پہ بہت معاملات کا دار و مدار ہے، بہت ساری زندگیاں سدھر سکتی ہے اگر یہ چیز لوگوں کے اندر سے ہٹ گئی۔ ہونا چاہیے ان باتوں کا علم، تاکہ لوگ سنور جائے، سدھر جائے، ان بڑے بڑے عذابوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں پنشمنٹ کیا ہے، ایک تو قیامت کے دن بغیر گوشت کے چہرہ اس کا ہوگا، دوسرا انگارے جمع کرنا مطلب ہے، تیسرا اپنے آپ کو چھیلنا مطلب ہے۔ کتنا سخت ہے نا پنشمنٹ۔ یہاں پر جتنے بھی سن رہے ان کے اندر یہ چیز ہے، کسی لالچ، کسی سے بھی کوئی چیز کی توقع، تو اس کو ڈیلیٹ کر، ایسا ڈیلیٹ کر دے کہ پھر اس کو ریسائیکل بن سے بھی ہٹا دے، لائف سے ہٹا دے اپنے اندر سے۔ اس کو کہتے تزکیہ نفس، پاک کرنا نفسوں کو، دنیا کی محبت سے پاک کرنا، دنیا والوں کی، دنیا کی چیزوں کی محبت سے پاک کرنا، اس کو کہتے تزکیہ نفس۔ اللہ رب العزت ہم سب کیا نفس کا تزکیہ کریں اور نفسوں کو پاک صاف رکھے اور اسی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلائیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت شوبان سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھے ضمانت دے کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ ایسی ٹاپک ہے جس میں کامیابیاں ہیں، اللہ کی محبت ہے، لوگوں کی محبت ہے، جنت کی ضمانت ہے۔ ضمانت کب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کی زندگی پڑھ کے، عشر مبشرہ کی زندگی پڑھ کے تھوڑی آہیں بھرتے ہیں نا، اللہ کتنا پیارا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی ہے، کاش ہم ہوتے اس زمانے میں،
ہوتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے بشارت ہے یہاں پہ دیکھو، مانگو مت کسی سے، ان کو جنت کی بشارت ہے۔ اب یہ بشارت جو چاہیں لے، وہ بشارت کے مستحق اپنے آپ کو بنائیں، لوگوں سے مانگنا، لوگوں کی چیزوں پہ نظر ہٹائیں، پھر جنت کی بشارت ملنے والی ہے، جنت کی ضمانت ہے اس کے لیے۔ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے دوسرے لوگوں کی چیزوں سے، بالکل کٹ آف، جیسے رشتوں کو کٹ آف کرتے ہیں نا لوگ زبردست طریقے سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی وعید ہے، اللہ تعالیٰ کا وارننگ ہے، جو کاٹے گا نا رشتوں کو میں اس کو کاٹوں گا۔ اس بالکل دیکھتے بھی نہیں، سال گزر چلے آتے، نہ دیکھتے، نہ بات کرتے، نہ ملتے، نہ آنے دیتے، نہ جاتے۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، مانگو مت، میں جنت کی ضمانت ہوں، اس کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے، اس کو کٹ آف نہیں کرتے، اس چیز سے ہم دور نہیں ہوتے۔ نظر اٹھتی ہے، نظر جھکانے کا حکم دیا ہے تو ہماری نظر جھکتی نہیں، پلک بھی نہیں جھپکتے لوگوں کے مال کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا ضرورت مانگنا تو یہ بدترین جرم ہے، جرم کہا گیا کہ لوگوں سے مانگنا کوئی بھی چیز۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ حکم دیتے تھے، ایک صحابی کا ہم واقعہ یہاں پر پڑھیں گے، حکیم بن جزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تو آپ نے ان کو کچھ دے دیا، عنایت فرما دیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ حکیم بن جزام فرماتے ہیں میں نے پھر دست سوال دراز کیا تو آپ نے مجھے کچھ عنایت فرمایا، اس کے بعد فرمایا اے حکیم، یہ مال بڑا دلکش اور شیرین ہے، بڑا میٹھا ہے، بہت مزے کا لگتا ہے نا، خاص کر دوسروں کا مال بہت دلکش اور شیرین ہے، جو اس کو طمع اور لالچ کے بغیر حاصل کرتا ہے اس کو اس میں برکت عطا کی جاتی ہے، مانگتا نہیں ہے کسی سے، اور لالچ اور طمع کے بغیر حاصل کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت رکھتے ہیں، اور جو اس کو طمع اور لالچ سے حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور وہ اسی آدمی کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا رہے لیکن سیر نہ ہو، بھوک کبھی مٹے ہی نہیں، ویسی مثال ہو جاتی ہے اس کی۔ وَالْيَدُ عُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ سُفْلَى، اور اوپر والا ہاتھ نچلے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں آپ کے بعد کسی سے کچھ بھی سوال نہیں کروں حتیٰ کہ میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں۔ دیکھیں صحابہ کی سوچ، ان کا پریکٹیکل عمل کیسا ہے، صحابہ کا جیسا پریکٹیکل نمونہ ہم پیش کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس عزت بڑھے گی، پھر اللہ تعالیٰ سرخرو کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں روکیں گے۔ تو ہمیں رشتہ داروں سے یہ توقع نہیں رکھنا ہے، کسی سے بھی ہمیں یہ توقع نہیں رکھنا ہے کہ لوگ ہمیں کچھ دیں، لوگ ہمارے پاس کچھ لے کر آئیں۔ ان ساری احادیث سے یہ بات ہمیں واضح ہو رہی کہ اسلام اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی کے آگے جھولی پہلانا، کسی کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں دیتا، نہ لالچ کرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ پرواہ کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ لوگوں کے مالوں کی پرواہ کرو۔ مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے میں اصرار نہ کرو، خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی مجھ سے سوال کرتا اور اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لیتا حالانکہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں، تو جو کچھ میں اس کو دیتا ہوں اس میں سے اس کے لیے قطعاً برکت نہیں ہوتی۔ کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں دینے سے تو پیچھے نہیں ہٹتا، میں دوں گا اس کو، لیکن لوگ جب سوال کریں نا، بار بار کوئی چیز مانگے، بار بار کوئی چیز کی توقع رکھے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت رکھتا ہی نہیں، برکت اڑ جاتی ہے، قطعاً برکت نہیں ہوتی اس مال میں یا اس کی چیز عطا ہوئی چیز میں۔ ابو داؤد کی روایت ہے جو آدمی فاقے میں مبتلا ہو جائے اور اپنے فاقے کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اس کا فاقہ دور نہیں ہوتا، اور جو شخص اپنے فاقے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد یا دیر حکمت خداوندی کے مطابق رزق عطا فرما دیتا ہے۔ بھوکے ہو، چاہیے کوئی چیز، مانگو مت، لوگوں سے مت مانگو، لوگوں سے مانگنے سے وہ کبھی بھی وہ طلب تمہاری پوری نہیں ہوتی، کبھی بھی فاقے دور نہیں ہوتے،
کبھی بھی بھوک نہیں مٹے گی، ٹھیک ہے۔ رب سے مانگو، رب سے مانگو تو رب اپنی حکمت خداوندی کے تحت کب دینا، کتنا دینا، کیونکہ ایک حدیث میں بتایا گیا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے کو میں غریب کر دوں تو اس سے بھٹکنے کے چانسز ہے، اس وجہ سے میں اسے امیر ہی رہنے دیتا ہوں۔ بعض کو اگر امیر کروں تو پھر اس کے بھٹکنے کے چانسز ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں اسے غریب ہی رہنے دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت خداوندی ہے، اللہ کی مصلحت ہے، لیکن ہمیں راضی ہونا ہے۔ سورہ یوسف آیت 86 میں بتایا گیا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یعقوب علیہ السلام جب ان کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے کیا کیا؟ غموں کو دور کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے نا۔ لوگوں کے پاس غموں کے دور کرنے کا علاج ہم ڈھونڈیں گے تو کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، ہو گیا جو ہوا میرے ساتھ، لیکن میں اپنی تکلیف اپنے رب سے ہی شیئر کروں گا، کیونکہ غم کا مداوع کرنے والا وہی اکیلا ہے۔ مسلم کی ایک اور حدیث میں روایت ہے، 3 سچویشنز کی اجازت دے کر بتایا گیا کہ ان 3 سچویشنز کے علاوہ اگر کوئی کسی سے مانگتا ہے، فما سواہن من المسألۃ یقبیصۃ سحت یأکلها صاحبها سحت، فرمایا ان صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے، یعنی سوال کرنا کسی سے یہ حرام چیزوں کے لسٹ میں آتا ہے بلا ضرورت۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی قباحت کو سمجھنے والا بنائے، اس کی برائی کو سمجھنے والا بنائے۔